آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ای سی جی، جس کو الیکٹرو کارڈیوگرام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ای سی جی ہوتی کیا ہے، کن لوگوں کو ای سی جی کی ضرورت پڑتی ہے، ای سی جی کیسے کی جاتی ہے اور اس کی پرائس کیا ہوتی ہے، ان تمام ٹاپکس پر آج بات کر لیتے ہیں۔ تو ای سی جی کیا ہوتی ہے؟ ای سی جی ایک سمپل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے۔ سمپل سے مراد کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پیشنٹ کو کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، تو اس لیے سمپل ہے، اور اس کے علاوہ اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، 2 سے 4 منٹ میں آسانی سے ای سی جی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے اور ایک ڈائگنوسٹک پرپس کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی فائنڈ کی جاتی ہے کہ کہاں پر خرابی آ رہی ہے، کہاں پر ایب نارملٹی آ رہی ہے۔ کس چیز کی ایب نارملٹی، وہ نیچے لکھا ہوا ہے، ٹو فائنڈ ہارٹ ایب نارملٹی، یعنی دل کی ایکٹیویٹی میں کوئی بھی خرابی آ رہی ہے تو اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے ای سی جی کہا جاتا ہے۔ تو بالکل آسان الفاظ میں اگر بات کی جائے تو ای سی جی ایک ایسا سمپل سا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے جس میں اگر دل جو اپنی ایکٹیویٹی ہے اسے اگر ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پا رہا تو اس خرابی کو جانچنے کے لیے ای سی جی کی جاتی ہے۔ تو دل کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دل جو ہماری باڈی ہے اس کے اندر پوری باڈی میں بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ دل جو ہے وہ ہر وقت اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اس طرح کانٹریکٹ ہوتا ہے، پھر ریلیکس ہوتا ہے، پھر کانٹریکٹ ہوتا ہے، پھر ریلیکس ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے دل کی، یہ ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ تو اس ایکٹیویٹی میں کوئی بھی خرابی آ جائے تو اسے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ای سی جی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ای سی جی کی ضرورت کن لوگوں کو پڑتی ہے؟ تو نمبر 1، جن لوگوں کو چیسٹ پین ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو ڈاکٹرز وہاں پر پہلے ای سی جی کرواتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں دل میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو چیسٹ پین ہو رہا ہوتا ہے ای سی جی ان کی کروائی جا سکتی ہے۔ پھر جن لوگوں کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو چکی ہوتی ہے ان لوگوں کی بھی ای سی جی کروائی جا سکتی ہے، جیسے 60 to 100 بیٹس پر منٹ، یہ نارمل ہارٹ بیٹ ہوتی ہے انسان کی۔ لیکن اگر 100 سے بھی زیادہ پیشنٹ کی کنٹینیوسلی ہارٹ بیٹ آ رہی ہے تو ایسے لوگوں کی بھی ای سی جی کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی ہارٹ بیٹ ہے وہ ارریگولر ہوتی ہے، یعنی اگر ہم مان لیں یہ ہارٹ بیٹ آئی ہے، پھر یہ ہارٹ بیٹ آئی ہے، پھر بہت زیادہ لمبی ہارٹ بیٹ آئی ہے، یعنی اس میں آپ گیپ دیکھیں اور اس میں آپ گیپ دیکھیں تو ان دونوں ہارٹ بیٹ کے درمیان گیپ بہت زیادہ ہے اور ان میں کم ہے، تو یہ ارریگولر ہارٹ بیٹ ہے۔ تو ایسے مریضوں میں بھی ای سی جی کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جن مریضوں کو سانس میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ریپڈ سانس لے رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی سانس لے رہے ہوتے ہیں، یا انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو ایسے لوگوں میں بھی ای سی جی کروائی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہائی رسک پر ہوتے ہیں ہارٹ ڈیزیزز میں۔ تو کون لوگ ہوتے ہیں جو ہائی رسک پر ہوتے ہیں؟ نمبر 1، جن کی فیملی ہسٹری میں ہی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، جن کے ماں باپ کو یا بڑے بھائی کو پہلے ہی کوئی دل کی بیماری ہوتی ہے تو ایسے لوگ ہائی رسک پر ہوتے ہیں کہ انہیں بھی کوئی دل کی بیماری ہو جائے۔ پھر نمبر 2، اسموکنگ، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ پھر جو لوگ ہائپر ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں، یعنی جن کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی رہتا ہے، وہ لوگ بھی ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ پھر جو لوگ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، ان کا جو وزن ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ جن کا جو کولیسٹرول ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے، وہ لوگ بھی ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہائی رسک پر ہوتے ہیں اور انہیں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ بھی ای سی جی کروائیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ای سی جی کیسے کی جاتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پیشنٹ موجود ہیں جن کی ہم نے ای سی جی کرنی ہے۔ تو ای سی جی کرنے کے لیے پہلے انہیں آپ ایک بند کمرے میں لے کے جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان کی قمیض اوپر کروانی ہے یا شرٹ اوپر کروانی ہے، یا آپ نکلوا بھی سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی گھڑی وغیرہ پہنی ہے، بریسلیٹ وغیرہ پہنا ہے، یہ میٹل کا کوئی بھی آبجیکٹ ان کی باڈی پر ہے، چین وغیرہ، تو آپ نے وہ نکلوا دینی ہے
اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک بیڈ پہ لٹا دینا ہے اور بالکل ریلیکس کرنے کا کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ECG مشین وہاں پر جو سائڈ پہ پڑی ہوگی اس کے اندر پہلے تو 6 لیڈز ہوں گی، 6 لیڈز ہوتی ہیں، V1 V2 اور V3 کے نام سے V6 تک ہوتی ہیں۔ تو V1 یہاں لگتی ہے، V2 یہاں لگتی ہے، V3 یہاں لگتی ہے، V4 یہاں لگتی ہے، V5 یہاں لگتی ہے، V6 یہاں لگتی ہے۔ تو یہ 6 لیڈز ہوتی ہیں جو پیشنٹ کے چیسٹ پر لگا دی جاتی ہیں، اور اس لیڈز کو لگانے سے پہلے وہاں پر ایک جیل لگایا جاتا ہے لوبریکیٹ کرنے کے لیے، تاکہ لیڈز اچھے طریقے سے ہارٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے اسے کیپچر کر سکیں۔ تو جیل لگانے کے بعد اوپر لیڈز لگا لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہاتھوں پر لگانے کے لیے 2 کلپس ہوتے ہیں، ایک کلپس یہاں لگایا جاتا ہے، ایک کلپ یہاں لگایا جاتا ہے، اور پھر 2 پاؤں کے لیے بھی ہوتے ہیں، ایک یہاں لگتا ہے اور ایک کلپ یہاں لگتا ہے۔ یہاں پر جو ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، یہ یلو کلر کا ہوتا ہے، یہ گرین کلر کا ہوتا ہے، اور یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے، اور یہ جو ساری وائر ہیں یہ اس مشین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ ساری وائرز کنیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پر ایک بٹن ہوگا آن کرنے کا، اور یہ اس کا ایک پاور سوئچ ہوتا ہے جو کہ بجلی کے بورڈ میں لگا ہوتا ہے۔ تو آپ پاور آن کریں گے تو اس کے بعد یہ اس کی اسکرین ہوتی ہے، یہاں پر ریڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک پرنٹ کا بٹن بھی ہوگا۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ ریڈنگ ٹھیک سے آ رہی ہے، پیشنٹ کا جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ نے پرنٹ کا بٹن دبا دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ایک پرنٹ نکلے گا۔ پرنٹ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، تو اس قسم کا ایک پرنٹ نکل جاتا ہے جو کہ ہماری ECG ہوتی ہے، جو پھر آپ کسی بھی ڈاکٹر کو یا کارڈیولوجسٹ کو دکھا سکتے ہیں، تاکہ وہ اگر کوئی بھی خرابی ہو، کوئی بھی ایب نارملٹی ہو تو وہ آپ کو بتا سکے۔ تو یہ اتنا سا ہی پروسیجر ہوتا ہے، 2 سے 4 منٹ کا، اور ایک سمپل سا پروسیجر ہے جس میں ECG کی جاتی ہے۔ اب لاسٹ میں ECG کی جو پرائس ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو اگین یہ ہاسپٹل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے شہر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر ایک رفلی سا آئیڈیا دیا جائے تو ECG جو ہے وہ 500 روپے تک کی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بڑے ہاسپٹل جاتے ہیں، اور اگر چھوٹے ہاسپٹل جاتے ہیں تو آپ کو 300 یا 400 تک بھی مل سکتی ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی ایک رفلی سا آئیڈیا یہ 500 تک ہی ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کو کیسے لگے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کسی اور میڈیکل ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔